بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں اسے اوپر والوں کو اطلاع دینا ضروری ہے، پھر وہاں سے جو ہدایت ملتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو پھر وہ کوئی اور تھامسن تھا، مگر اس کا حلیہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی نام رکھنے والے دو آدمیوں کا حلیہ ڈیل ڈول اور قد و قامت بھی ایک جیسا ہی ہو۔ میں نے کہا ہاں، یہی بات میرے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ وہ بولا ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اس جگہ پہنچا جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ دوسری جانب سے سلسلہ جلد ہی مل گیا تھا۔ وہ کچھ دیر فون پر بات کرتا رہا، مگر آواز اس کی اتنی دھیمی تھی کہ میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکا تھا۔ بات کر کے اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا اور آہستہ آہستہ میری طرف واپس آنے لگا۔ اس کے چہرے سے فکر و تردد عیاں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دوسری جانب سے اسے کوئی غیر متوقع خبر سنائی گئی ہو، کسی انہونی کی خبر دی گئی ہو۔ اسے وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا فکر مند سا آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مسٹر آرتھر، کوئی بری خبر ملی ہے کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی مسٹر جیلانی تھامسن کل سے لاپتہ ہے۔ اس نے کل یہاں ہونے والے کسی واقعے کی انہیں اطلاع نہیں دی تھی اور نہ ہی وہاں آج کے واقعے کی خبر پہنچی ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ جو تھامسن یہاں آیا تھا وہ وہی تھامسن تھا، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں تھا اور تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ اس سے تو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں چیف کے پاس لے جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ مل گیا ہو؟ مگر ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہوئی ہے، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو واقعی حیرت کی بات ہے مسٹر آرتھر، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے اگر غداری کی ہے تو اسے اس کی خاصی معقول سزا بھی مل گئی ہے۔ میں نے آرتھر کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ فکر کی بات تو پھر بھی ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ اسے سزا ملی یا نہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ اس نے غداری کیوں کی۔ وہ کیا وجوہ ہیں جنہوں نے اسے ایسا کرنے پر آمادہ کیا، یہ معلوم ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا۔ آرتھر نے کہا ہاں، یہ تو آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، یہ ضرور معلوم کریں آپ۔ میں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ خیر، یہ تو معلوم ہو ہی جائے گا، ایک مسئلہ سامنے آیا ہے تو اس کا حل بھی نکل ہی آئے گا۔ تم یہ بتاؤ وہ گریگری کیا کہتا ہے؟ اب وہ تمہاری جان چھوڑنے کو تیار ہوا یا نہیں؟ میں نے اسے اپنی طرف سے مطمئن کرنے کی کوشش تو بہت کی ہے اور میرا خیال ہے میں اس میں کامیاب بھی رہا ہوں۔ آج اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ 2-1 روز میں مجھے جانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن مسٹر آرتھر میں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ میں نے کہا ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اس نے مشفقانہ انداز میں پوچھا۔ میں لیزی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آپ جانے سے پہلے اسے میری دلہن بنا دیں۔ میں نے کہا ایسی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو تم دونوں نے اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھا بھی نہیں ہے، ابھی تو تم اکیلے ہی چلے جاؤ، آئندہ جب آؤ گے تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس نے جواب دیا نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، ہم نے ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھ بوجھ لیا ہے اور ہمارے لیے جدائی ایک عذاب سے کسی طرح کم نہیں ہوگی۔ آپ اس مسئلے کو آئندہ پر نہ ڈالیں مسٹر آرتھر، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا کہ تم نے لیزی کو سمجھ لیا ہے، خود لیزی نے ابھی تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کہی ہے۔ میں نے کہا نا، تم دونوں جب تک ایک دوسرے کے مزاج آشنا نہ ہو جاؤ، جب تک دونوں ہی مطمئن ہو کر یہ فیصلہ نہ کر لو کہ تم لوگ ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکو گے، شادی کے بارے میں سوچو بھی مت مسٹر جیلانی۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مکارانہ باتوں سے مجھے ٹال رہا تھا۔ میں اس سے اتنی آسانی سے ہار ماننے والا تو نہیں تھا۔ شادی تو اب مجھے اس بنت یہودا سے نہیں کرنی تھی۔ میں کتنا ہی برا انسان تھا، کتنے قتل اور ڈاکہ زنی کے واقعات میرے حساب میں درج تھے، اور اب بھی میں اس سے تائب ہو کر کوئی
کوئی پیر فقیر تو نہیں بن گیا تھا، مگر اب اتنا ابلیس زیادہ نہیں تھا کہ ایک یہودن کو اپنا ہم سفر بنا لیتا۔ میں تو کسی طرح اسے اپنے ساتھ پاکستان لے جانا چاہتا تھا، وہاں جا کر اس کی ساری یہودیت نکال دیتا۔ اس کے ذریعے مجھے اپنے ملک کے ان سیاہ روز ضمیر فروشوں کی نقاب کشائی کرنے میں آسانی ہو جاتی، جن کی سرپرستی نے ان کے دلوں سے وطن کی محبت اور قوم کا درد کھرچ کھرچ کر نکال ڈالا تھا۔ وہ دولت کے پجاری یہ بھی بھول بیٹھے تھے کہ جس کی دولت کی خاطر وہ اپنے وطن، اپنے ملک، اپنی زمین سے بے وفائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ ملک، یہ آزاد خطہ زمین نہ رہا تو ان کی دولت ان کے کس کام آئے گی؟ جن لوگوں کا وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ تو اپنے درمیان کسی ننگے ملت کا وجود برداشت کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اپنا کام نکالنے کے بعد وہ سب سے پہلے ان غداروں کی گردنیں ہی ناپیں گے۔ یہ وہ کیسے فراموش کر دیں گے کہ انہوں نے اپنوں سے بے وفائی کی ہے؟ جو اپنوں کی جڑیں کاٹ سکتا ہے، سونے چاندی کی چمک جسے اپنے ملک کی بنیادیں کھودنے پر آمادہ کر سکتی ہے، وہ کہیں بھی قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا۔ جن کے لیے وہ اس بھیانک جرم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اپنے درمیان جینے کا حق بھی کبھی نہیں دیتے۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے بعد فوراً اس کی گردن مار دیتے ہیں اور وہ سب کچھ اس سے چھین لیتے ہیں جو غداری کے انعام کے طور پر اسے دیا ہوتا ہے۔ اے کاش یہ ملک و قوم کے دشمن زر کے پجاری اپنی اور اپنی قوم کی آزادی کا سودا کرتے وقت ان کے انجام پر بھی نگاہ ڈال لیا کریں جن کی تقلید میں وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر یہ دیکھ لیا کریں کہ ان سے قبل ان جیسے لوگوں کو ان کے آقاؤں نے کس سلوک کا مستحق سمجھا تھا، مگر ان کی بدقسمتی انہیں یہ جاننے کی مہلت کہاں دیتی ہے۔ جان بھی لیں تو ان کی عقل انہیں طرح طرح کے سبز باغ دکھاتی ہے۔ وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کے آقا ایسے احسان فراموش نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہی خوش فہمی ہر غدار کو موت کی دہلیز پر لے جاتی ہے اور پھر اسے انجام پر افسوس کرنے کی بھی مہلت میسر نہیں آتی۔ میں نے بڑے سنگین جرائم کیے ہیں، کون سا جرم ہے جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا، مگر ننگے وطن بن کر وطن فروشی جیسا گنونا کام نہ ہو سکا مجھ سے۔ اپنے گھر کی بنیادیں کھودنے کا کام میں کبھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں میرے ملک کے 8 کروڑ باشندے ایک ہی خاندان کے افراد کی طرح ہیں جو باہم دست و گریباں بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن اپنے خاندان کی تباہی کے سامان نہیں کرتے، اس چھت کو کبھی نیلام پر نہیں چڑھاتے جو ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ آزادی کی قدر و قیمت وہ خوب جانتے ہیں، انہوں نے اس آزادی کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، نسلیں کٹوا دی ہیں اپنی، جب کہیں جا کر یہ نعمت ملی ہے انہیں، اور یہ صہیونیت کے علم بردار اللہ کی محتوب قوم کے سازشی لوگ میرے ملک میں مختلف نعرے لگا لگا کے میری قوم کے سیدھے سچے لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے اندر ہی سے کچھ ضمیر فروشوں کو تلاش کر کے ہم سے آزادی اور خود مختاری جیسی نعمتیں چھین لینا چاہتے تھے۔ میں یہ جاننے کے بعد بھی ان کی راہ نہ روکتا، ان کی رسی نہ کھینچتا، انہیں اپنے سوہنے وطن میں من مانی کرنے دیتا۔ اب ایسا سیاہ کار تو نہیں تھا میں، گناہوں کی کالک میرے چہرے تک ہی پہنچ سکی تھی، دل میرا بالکل بے داغ تھا، اس پر میں نے کوئی داغ دبا نہیں آنے دیا تھا، اسی لیے میں اس بنت الیہود لیزی کو اپنے ساتھ پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا وہاں جتنے کتے انہوں نے پال رکھے ہوں گے ان کا علم لیزی ضرور رکھتی ہوگی۔ وہ میرے ساتھ پاکستان چلی جاتی تو کسی نہ کسی طرح ان لوگوں سے رابطہ ضرور قائم کرتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ان سب کو یا ان میں سے کچھ کو مجھ سے ملوا بھی دیتی، پھر میں اسے اور اس کی قوم کے پالے ہوئے تمام خنزیروں کو پوری طرح بھگت لیتا۔ چنانچہ میں نے آرتھر سے کہا، مسٹر آرتھر، آپ نے تو بڑی کڑی شرط رکھ دی ہے، بڑی سخت پرچہ رکھ دیا ہے میرے سامنے، اس کا حل کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے کے لیے تو اچھا خاصا وقت درکار ہوگا ہمیں، اور اتنے عرصے اگر میں یہاں رہ گیا تو وہاں پاکستان میں میری بہن آسیہ اور میرے یار آبی پر نہ جانے کیا کچھ بیت جائے، کن قیامتوں سے گزار دیے جائیں وہ دونوں، اور جب میں
میں اپنے لیے شادمانیاں سمیٹ کر واپس پہنچوں تو وہاں کچھ بھی نہ بچا ہو۔ کچھ ایسا ہی بندوبست کر رہے ہیں یار لوگ، ان کے لیے وہ کسی قیمت پر انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بیچارہ ابھی تو پہلے ہی بے نور ہو چکا ہے، بینائی سے محروم کر دیا ہے انہوں نے اسے، نصف زندگی تو انہوں نے چھین ہی لی ہے اس کی۔ اب اگر میں بر وقت کچھ نہ کر سکا اس کے لیے تو باقیہ نصف بھی وہ اس کے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں تمہاری اس مجبوری کو، اس کا حل بھی سوچ لیا ہے میں نے، آرتھر نے ہمدردی سے کہا۔ کیا حل سوچا ہے آپ نے اس کا؟ میں نے بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس کا حل یہ ہے مسٹر غلام جلانی کہ تم جب یہاں سے واپس جاؤ گے تو لیزی بھی تمہارے ساتھ جائے گی، میں اسے سمجھا دوں گا، اس کا ساتھ تمہارے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا۔ آرتھر نے کہا۔ اوہ مسٹر آرتھر، کتنے اچھے ہیں آپ، کتنے مہربان اور ہمدرد، آپ نے میری ساری الجھنیں دور کر دی ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے میرے لیے، میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ مگر یہ آپ نے اسے سمجھانے والی کیا بات کہی؟ کیا وہ میرے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارے ملک میں ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمارے لیے جان کی بازی لگانے کو بھی ہر دم تیار رہتے ہیں، ہم بھی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، بڑے کام آتے ہیں ہم ان کے۔ لیزی ان سب سے واقف ہے، وہ تمہیں ان لوگوں سے ملا دے گی اور وہ سب مل کر تمہاری بہن اور دوست کی رہائی کے سلسلے میں کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے وہ ان لوگوں کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بڑے اثر و رسوخ کے مالک ہیں ان میں سے کئی، تو اس نے مجھے بہت بھاری رشوت پیش کی تھی۔ اگر ایسا ہو گیا مسٹر آرتھر تو یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کا زندگی بھر کے لیے غلام ہو جاؤں گا۔ میں نے بھی اپنی جانب سے اس کے سامنے اتنی ہی بھاری پیشکش کی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، بس تو پھر یہ طے ہو گیا، جب تم واپس جاؤ گے تو ایک دوست کی حیثیت سے لیزی بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اس نے بالکل وہی بات کہہ دی تھی جو میں چاہتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا وہ میرے سانچے میں پوری طرح ڈال چکا تھا، اس نے مجھ پر اعتبار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری طرف سے اس کے دل پر جمی شکوک و شبہات کی ساری گرد دھل گئی تھی، یوں بھی میرے بارے میں وہ ہر قسم کے تحقیق جستجو کر چکا تھا، ایک بات معلوم کر چکا تھا، وہ اپنے غلاموں کے ذریعے مجھ سے متعلق وہ جانتا تھا میں جرائم کی جس ہولناک دلدل میں اتر چکا ہوں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسے یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ غلام جلانی کے راستے میں کبھی کوئی دیوار زیادہ دیر حائل نہیں ہو سکی، بڑی سے بڑی دلدل اسے نگل نہیں سکی تھی۔ وہ نادان چوہا اونٹ کو اپنے بل میں داخل کر لینے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس کے یہی خواب میرے عزائم کی کامیابی کی دلیل تھے، میری فتح یابی کے لیے بہترین ذریعہ تھے۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں بڑی دیر تک اس مسئلے پر ہی غور کرتا رہا۔ مجھے پہلی بار اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع ملا تھا اور مجھے حیرت تھی کہ میں نے ایسے زبردست فنکاروں کو اس فن میں مات دے دی تھی جو نہ جانے کب سے دوہری زندگی گزار رہے تھے۔ پھر میرا خیال ان ہائی جیکروں کی طرف بھٹک گیا جو مجھے اس مقام تک پہنچانے کا سبب بنے تھے، نہ جانے کون تھے وہ لوگ اور کس تنظیم سے تعلق تھا ان کا، تھے کسی بہت ہی منظم گروہ کے۔ ان کے عزائم بڑے ہی خوفناک قسم کے رہے ہوں گے، جبھی اپنی ناکامی پر اس قدر مشتعل تھے وہ کہ انہوں نے گزشتہ 2-3 دن میں مجھے 3 بار اٹھا لے جانے کی کوشش کی تھی۔ پہلی بار تو وہ میری مشکیں کس کے لے بھی گئے تھے، اور اگر میں نے انہیں ان سکھوں کی طرف نہ بھیج دیا ہوتا تو میں اب تک ان کی قید میں ہی پڑا سڑ رہا ہوتا، نہ جانے کیا حالت بنا دی ہوتی انہوں نے میری، اب تک کن کن مراحل سے گزار دیا ہوتا مجھے۔ وہ تو بھلا ہو ہارٹن کا کہ اس نے میرے اندازے کے عین مطابق کارروائی کر کے مجھے ان سے نجات دلا دی تھی۔ ہارٹن کا خیال آتے ہی مجھے یاد آیا وہ تو بڑا ہی خطرناک قسم کا آدمی ہے، آستین کا سانپ ہے، وہ بالکل کتے کی سی خصلت ہے اس کی، اپنی ہم نسلوں کو دیکھ کر غرانہ دانت نکال کر ان پر جھپٹ پڑنا اور روٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دینے والے انسانوں کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے پھرنا، جان بھی دے دینا ان کے لیے، اسی خصلت کا مالک تھا وہ۔ نہ جانے کیسے انسان بن گیا تھا وہ، ہونا تو اسے کتا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اچانک میرے جسم میں سرد لہریں دوڑنے لگیں، میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی، مجھ سے بڑی زبردست غلطی سرزد ہو گئی تھی، میں گریگری کو اس کی اصلیت بتانا بھول گیا تھا۔
جس وقت ہمفرے اور گریگری نے مجھے اس کے سامنے پیش کیا تھا، اس وقت میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس وقت کے حالات کے تحت تھا، مگر اب تو وہ بات نہیں رہی تھی۔ گریگری سے اب میرے تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ میں نے آئندہ کے لیے کچھ مشترکہ منصوبوں پر کام کرنا منظور کر لیا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ دشمن ہماری چالوں سے بے خبر رہے۔ اسے کسی طرح بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں گریگری کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کسی کارروائی کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ انہیں اس کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ کسی حالت میں مجھے واپس نہیں جانے دیتے، یہی میری تکا بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلا دیتے اور میری ماں جی دروازے پر آنکھیں جمائے بیٹھی رہ جاتی۔ آسیہ اور آبی کے سارے سپنے بکھر کے رہ جاتے۔ وہ لوگ یہی سمجھتے رہتے کہ میں نے ان کے اس انتہائی نازک وقت میں ان کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے، ساتھ چھوڑ گیا ہوں میں ان کا، اور یہی بدگمانی ساتھ لیے وہ دنیا سے گزر جاتے۔ انہیں یہ کون بتاتا کہ میں کس جنجال میں پھنس گیا ہوں، کس راندن میں اتار دیا ہے مجھے تقدیر نے۔ گریگری اگر ہارٹن کو بتا دیتا تو ساری بازی ہی الٹ جاتی۔ وہ پولیس کا ایک سینئر ترین نہایت ہی قابل اعتماد افسر تھا۔ وہ اگر گریگری سے کچھ معلوم کرنا چاہتا یا یہی پوچھ بیٹھتا کہ وہ میرے بارے میں کس نتیجے پر پہنچا ہے تو گریگری اسے سب کچھ بتا دیتا۔ اسے یہ تو شبہ بھی نہیں ہوتا کہ ہارٹن کسی بدنیتی سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا ہے چونکہ وہ بھی میری معاملات سے متعلق رہا ہے۔ طیارے سے اترنے کے بعد میں اسی پولیس اسٹیشن کا مہمان بنا تھا جہاں ہارٹن تعینات تھا، اسی لیے وہ میرے معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میرے لیے یہ بے حد ضروری ہو گیا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو گریگری کو اس کی اصلیت سے آگاہ کر دوں۔ ہارٹن بھی یقیناً میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔ اس کے آقاؤں نے اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی کہ مجھے پولیس سے کب تک نجات حاصل ہوگی، اور اگر وہ یہی جاننے کے لیے گریگری کے پاس پہنچ گیا تب بھی اسے صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا۔ میں اٹھ کر تیزی سے ٹیلی فون کی طرف جھپٹا اور ریسیور اٹھا کر ڈائل کی طرف انگلی بڑھائی، مگر میری انگلی ڈائل کو چھو کر ہی رہ گئی۔ میں اس سے فون پر رابطہ کس طرح کر سکتا تھا؟ مجھے اس کا نمبر تو معلوم ہی نہیں تھا، اور یہ بھی میرے حق میں بہتر ہی ہوا تھا۔ اگر مجھے اس کا نمبر معلوم ہوتا تو جلد بازی میں خود ہی میں نے اپنے گلے میں پھندا ڈال لیا ہوتا۔ اس وقت سے یہ بات میں بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا کہ علیور کا فون ٹیپ کیا جاتا ہے۔ علیور نے خود مجھے بتایا تھا میں اس فون پر ایسی کوئی بات کسی سے نہ کروں جو میرے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ اس کا فون ٹیپ کیا جاتا ہے اور اس کے مکان کی بھی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے۔ میں فون کا ریسیور ہاتھ میں پکڑے سوچ رہا تھا اب کیا ہوگا، گریگری سے کس طرح رابطہ قائم ہو سکے گا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم یہ علاقہ کون سا ہے اور اس کا پولیس اسٹیشن کہاں واقع ہے۔ میرا دماغ بہت پریشان تھا، کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اس الجھن اور پریشانی میں مجھے لیزی کے آنے کا علم بھی نہ ہو سکا۔ اس کی موجودگی کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اس کی آواز سن کر میں نے اسے دیکھا۔ وہ میرے قریب کھڑی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کسے فون کر رہے ہیں جناب علی؟ کسی سوچ میں گم ہیں آپ؟ میں نے چونک کر کہا، اوہ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ میں دراصل اس پولیس افسر گریگری سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے معلوم کرنا چاہتا تھا وہ لوگ مجھے کب یہاں سے جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ پھر کیا اب ارادہ تبدیل کر دیا ہے؟ کیا اب معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی؟ اس نے کہا، نہیں وہ بات یہ ہے، یہ خیال ہی نہیں رہا تھا مجھے کہ گریگری کا فون نمبر مجھے معلوم نہیں ہے۔ ارے تو یہ بات ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے جناب علی؟ لائیے میں ملاتی ہوں نمبر۔ اس نے میرے ہاتھ سے ریسیور لے کر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے سلسلہ ملنے پر اس نے گریگری سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر ریسیور میری طرف بڑھا کر بولی، لیجیے جناب علی، بات کریں مسٹر گریگری سے۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب گریگری ہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، مسٹر گریگری کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ میں کب تک روانہ ہو سکوں گا یہاں سے؟ آدمی وہ بڑا ہی صاحب فہم تھا، میرے بات کرنے کے انداز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ کسی خاص وجہ سے میں فون پر کھل کے بات نہیں کر پا رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی کہا، مسٹر غیاث احمد، آپ یوں
معلوم کریں کہ یہاں پولیس اسٹیشن آ جائیں، میرے پاس کچھ ضروری کارروائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو ہم ٹھیک سے بتا سکیں گے کہ آپ کب جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن ذرا سی مشکل ہوگی مجھے آنے میں۔ کیسی مشکل؟ میں سمجھا نہیں، اس نے پوچھا۔ وہ اب دیکھیے نا جی، آپ کا یہ شہر میرے لیے تو بالکل اجنبی ہی ہے نا، آپ لوگوں نے مجھے یہاں گھومنے پھرنے یا کچھ دیکھنے بالنے کی مہلت ہی نہیں دی، پھر میں کیسے پہنچ سکوں گا آپ تک؟ میں نے کہا اوہ یہ بات ہے، اچھا ٹھہرے، میں ہمفرے کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس۔ اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ میں نے بھی ریسیور کریڈل پر ڈالتے ہوئے لیزی سے کہا وہ اپنے اسسٹنٹ کو بھیج رہا ہے مجھے لینے کے لیے، اس کا کہنا ہے وہ کچھ ضروری کارروائی کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد یہ بتا سکے گا کہ کب مجھے جانے کی اجازت ملے گی۔ کیا تم بھی چلو گی میرے ساتھ پولیس اسٹیشن؟ میں کیا کروں گی جناب علی، آپ تنہا ہی جائیں تو بہتر ہے۔ ممکن ہے اسے میرا آپ کے ساتھ جانا پسند نہ آئے، وہ کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہو جو میری موجودگی میں نہ کر سکے، لیزی نے کہا۔